بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہفتے کا دن ہے اور تاریخ ہے 25 جنوری۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ ملائیشیا بھارت کو کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی حمایت پر کیا قیمت ادا کر رہا ہے، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ ترکی میں 6.8 شدت کا زلزلہ، 19 افراد کی ہلاکت جبکہ 600 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ برطانیہ نے پاکستان کو سیاحت کے لیے محفوظ ملک قرار دے دیا ہے۔ سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہونے کے سبب برطانیہ نے پاکستان کو نسبتاً ایک محفوظ ملک قرار دیتے ہوئے اپنی ٹریول ایڈوائزری میں نرمی کر دی ہے۔ امریکہ کی معاون نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایکشن پلان پر عمل درآمد IMF کے پیکج اور پاکستان کی معاشی اصلاحات کی کوششوں کی تکمیل کے لیے بہت ضروری ہے۔ ملک میں انسداد دہشت گردی کے مالی تعاون کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی نمایاں پیش رفت پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے چین نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے سیاسی عزم اور متحرک کوششوں کو عالمی برادری کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم نے ملک کی یورپی یونین سے علیحدگی کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو دوسرے T20 میں بھی شکست دے دی۔ یاد رہے بنگلہ دیش کی ٹیم نے 12 برس بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا آغاز جمعے کے دن ہوا۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ پام آئل تنازع حل کرنے کے لیے ملائیشیا کا بھارت سے اضافی خام چینی خریدنے کا فیصلہ۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کے بھارتی اقدامات کے خلاف بیان کے بعد دونوں ممالک میں پیدا ہونے والی تجارتی کشیدگی کو دور کرنے کے لیے ملائیشیا نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ملائیشیا سال کی پہلی سہ ماہی میں بھارت سے $4 کروڑ 92 لاکھ مالیت کی 1,30,000 ٹن خام چینی خریدے گا۔ واضح رہے کہ ملائیشیا کی جانب سے 2019 میں بھارت سے تقریباً 88,000 ٹن خام چینی خریدی گئی تھی۔ اس خریداری کے پیچھے پام آئل تنازع کا حوالہ تو نہیں دیا گیا، لیکن ذرائع کے مطابق یہ ڈیل بھارت کو راضی کرنے کے لیے ہے، جو ملائیشیا پر زور دے رہا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی خسارہ کم کریں۔ واضح رہے کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا خوردنی تیل خریدنے والا ملک ہے، تاہم اس نے حال ہی میں مہاتیر محمد کی جانب سے مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارتی پالیسی پر تنقید پر ملائیشیا سے پام آئل کی درآمد پر مؤثر پابندی لگا دی تھی۔ بلا خوف و خطر بولنے والے 94 سالہ مہاتیر محمد نے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر بات کرتے ہوئے بھارت پر کشمیر پر حملہ کرنے کا الزام لگایا تھا۔ ملائیشیا کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ مزید پام آئل کی فروخت کے لیے دیگر مارکیٹوں کی طرف دیکھے گا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں کیونکہ گزشتہ 5 برسوں میں بھارت ملائیشین پام آئل کا سب سے بڑا خریدار رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا چینی کی پیداوار کرنے والا ملک ہے، لیکن وہ سرپلس سے بھی لڑ رہا ہے، جبکہ 2019 اور 2020 کے سیزن کے لیے اس کی برآمدات 50 لاکھ ٹن تک بڑھنے کا امکان ہے۔ بین الاقوامی شوگر آرگنائزیشن کے مطابق 2019 میں ملائیشیا نے مجموعی طور پر 19,50,000 ٹن خام چینی درآمد کی، اور وہ بھارت کے بجائے زیادہ تر برازیل اور تھائی لینڈ سے خریداری کرتا ہے۔ دوسری جانب بھارتی تجارتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا قدم ہے جس سے بھارت کی چینی کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بلیٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا لنکس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ تازہ ترین معلومات، تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔